کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک صحت مند دل کے ساتھ زندگی گزاریں؟ جی ہاں، یہ کس کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن افسوس کہ ہم غلط طور طریقے اپنا رہے ہیں۔ یورپ نے اور جدید ترقی یافتہ دنیا نے جن طور طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے انہیں اڈاپٹ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دل کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کون سی خوراک ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو بیمار کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے جو ہمارے دل کو صحت مند، توانا اور زندگی سے بھرپور بناتا ہے۔ اچھا سلیبی صاحب، یہاں پہ آج ہم نے کچھ ایسی باتیں لوگوں کو بتانی ہیں جو متس کے طور پر یا پرانی سائنس کے طور پر آج بھی ہمارے ہاں ان کو سچ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جی ہم نے نہیں کھانی۔ اب ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیسی گھی کا استعمال، ہیلدی چکنائیاں جو ہیں ان کا استعمال دل کے لیے نقصان دہ ہے، ہم نے انڈا نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو منع کیا ہوا ہے، یہ دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ آج آپ ناظرین کو بتائیں طبی نقطہ نظر سے کہ یہ جو ہماری اوریجنل چکنائیاں ہیں جو قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہیں، یہ دل کی دوست ہیں یا دل کے دشمن ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر 6 چیزوں پر غور کرنا پڑے گا۔ اچھا، اصل میں ہم چھوٹے ہوتے ہوئے متوازن غذا کا ایک سبق پڑھتے ہیں جی۔ اچھا، بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی متوازن غذا ہوتی کیا ہے، وہ صرف وہ رٹا لگانے کے لیے اور پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چونکہ بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں متوازن غذا کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کی متوازن غذا کے 6 جز ہیں، اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے کاربوہائیڈریٹ ہے جسے ہم نشاستہ کے نام سے جانتے ہیں، جس میں آپ کا پروٹین ہے جسے ہم لیمیات کے نام سے جانتے ہیں، جس میں آپ کی چکنائی ہے، ٹھیک ہے، جو فیٹ اور چکنائی ہے، پھر آپ کے وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، اور پانی ہے۔ اچھا، یہ 6 چیزیں روزانہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے جی۔ اب معاملہ چکنائی کا استعمال کرنا نہیں ہے، چکنائی کا غلط استعمال کرنا، زیادہ استعمال کرنا، اور استعمال کر کے سویا رہنا، اچھا، اس کو کنزیوم نہ کرنا۔ بنیادی طور پر ہمیں ڈیلی، دیکھیں، ہر جو لائف سٹائل کے حساب سے کوئی مزدور ہے تو اسے زیادہ چکنائی اور پروٹین چاہیے، کاربوز بھی چاہیے، جو ذہنی مشقت کرنے والے لوگ ہیں ان کو کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہمارے جیسے دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر بیکری کی آئٹمز اور کاربوز اور وہ بھی ریفائنڈ کاربوز یوز کریں گے تو پھر ڈائبیٹک اور دل کے امراض اور اس قسم کے مسائل میں گرے رہیں گے۔ آپ کا جو چکنائی کا سوال ہے، چکنائی دیکھیں ہمیں استعمال کرنا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال آتا ہے کہ کون سی چکنائی؟ دیکھیں، اگین فطرت کی طرف جاتے ہیں جی، بالکل، نیچر کیا کہتی ہے؟ نیچر نے دیکھیں ہمارے لیے سب سے جو بہترین چکنائی ہے وہ نیچرل ہے، اور وہ اینیمل سورس ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہمیں بچپن میں بکرات نے بھی اور کئی ماہرین، آج جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ بچوں کو مکھن کھلانا چاہیے، بچوں کو دیسی گھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بچوں میں زیادہ زور کیوں دیتے ہیں؟ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جیسے وہ صبح اٹھے، ان کو ناشتہ کیا، پھر وہ چلے گئے اسکول کے لیے، چلے گئے، بالکل ایکٹیویٹی ہے مسلسل، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بھی آج بھی ہمارے ہاں جس طرح کی اسکولنگ ہے اس میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی ایک اچھی رچ جو ہے نا نیوٹریشن ان کو ملے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو چکنائی کا کھانا برا نہیں، اور سب سے بہترین چکنائی اینیمل سورس ہے جی، یعنی کہ جو دیسی گھی ہے، مکھن ہے، ملائی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں پھر اس کو آپ اس کی آؤٹ پٹ بھی دینی چاہیے، ہاں جی بالکل، پھر آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، پھر آپ کو کچھ نہیں بھی ہے تو واک کرنا شروع کرنا ہے، یا مشقت والا کام آپ کرتے ہیں تو پھر تو ایشو نہیں ہے کوئی، ہاں جی بالکل، مزدور ہے اس کو کیا ہونا ہے، اس کو ہاں جی وہ کنزیوم کر لے گا، جو سارا دن 8 گھنٹے جو اس نے اینٹیں اٹھانی ہے، سیمنٹ کی وہ اس نے کئی منزلیں اٹھا کے لے جانا ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو سڑکوں پہ کام کرنے والے مزدور ہیں، جو واک کرنے والے لوگ ہیں،
ہیں جو مشقت کرنے والے لوگ ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں آپ اپنی ورکنگ آؤٹ پٹ کے حساب سے چکنائی کا استعمال پھر یہ چکنائی بری نہیں ہے. ہاں جب ہمیں ڈالڈا گھی کی طرف ڈالا گیا، جب ہمیں جو یہ کوکنگ آئل کی طرف ویجیٹیبل جو آئل ہے ٹھیک ہے اس کی طرف ڈالا گیا تو وہ ہمیں ایک غلط روٹ پہ ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہمارے ہاں طب میں ہم بات کرتے ہیں جو طب یونانی کی یا نیچرل میڈیسن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم قدرتی چیزوں کو قدرتی حالت میں استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ سبزی کی کوئی ویجیٹیبل آئل کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو قدرت نے پورے اس ویجیٹیبل کو ہمارے لیے مفید رکھا ہوا. جب صرف اس میں سے آئل نکالیں گے تو اس کے ساتھ وہ جو فائبر تھا، اس کے ساتھ جو فلیونائڈز تھے، اس کے ساتھ جو دیگر ضروری قیمتی اجزاء تھے وہ تو سارے پیچھے کر دیے. جس نے پھر اس کو جب پروسیس سے گزارا اور اس کو بلیچ کیا اور اس کو بہت سارے پھر وہ ایسے کچھ کیمیکل ریئیکشن کروائے، ریئیکشن کے بغیر وہ آپ کو وہ پریزرو بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے وہ آپ نے جو ہے نا وہ غیر صحت مند بنا دیا اس کو. میں کہتے ہیں وہ صحت کے نقصان دہ نہیں، غیر صحت مند بنا دیا. بالکل. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی لائف سٹائل کو بنائیں، غذائیں اس کی قدرتی حالت میں استعمال کریں. اور سب سے بڑی بات جو یورپ کو کاپی کرتے ہیں، جو امریکہ کو کاپی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی یہ اختیار کر چکے ہیں. ان کے ہاں بھی آرگینک چیز کی قیمت جو ان آرگینک چیز سے زیادہ ہے وہاں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا وہ اگر آرگینک کی بات نہیں سمجھ آتی تو جو آپ نیچرل کھاد سے چیز تیار کرتے ہیں، جو آپ نیم کے پتوں سے بنی کھاد استعمال کرتے ہیں، جو آپ وہ جو ہمارا جو یہ پرانے زمانے میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا تھا اس سے جو کھاد تیار ہوتی تھی، اس سے جو چیزیں تیار ہوتی ہیں آج یورپ اور امریکہ اور جرمنی اور فرانس وہ یوز کرتے ہیں، اس کو مہنگے داموں خرید کے استعمال کرتا ہے، ڈبل قیمت پہ یوز کرتے ہیں. تو یہ بنیادی سبق یہ ہے کہ ہم اندھی تقلید مغرب کی بجائے تھوڑا سا دماغ کے خانوں کو کھولیں اور اپنی اس خطے کے جو لائف سٹائل ہے اس کو اختیار کر لیں تو آپ امراض قلب اور کئی امراض سے بچے رہیں گے.